السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کشمیر انٹولڈ ہسٹری بھائی۔ تو ہندوز رولرز آف کشمیر دیکھتے ہیں بھائی اس ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں۔ انگریز کو یہاں پہ داخل ہونے سے پہلے مہاراجہ سے پرمٹ لینا پڑتا تھا۔ اگر مہاراجہ پرمٹ نہ دیتے تو کوئی بھی انگریز اس ریاست میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف انگریز کی بات نہیں ہے، کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہندوستان کے ہاں جہانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو بغیر پرمٹ کے اگر انہوں نے داخل ہونا چاہا تو انہیں بھی یہ یہاں سے تھوڑا سا آگے گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں تھپڑ لگائے گئے تھے کہ آپ اس خود مختار ریاست میں ایسے داخل نہیں ہو سکتے۔ ٹھیٹھی کے اندر ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی، مساجد تب یہاں پہ 3 تھی، منادر یہاں پہ 6 تھے۔ یہ کب کی آپ سوری میں کلیئر مجھے تو ہو رہا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں 21 اکتوبر کی رات کو یہ آ کے یہاں پہ لوہار گلی کی سمت میں سے آ کے اترے تھے۔ میں تھوڑا سا یہاں پہ کلیئر، یہ ان کے کہنے کے مطابق جو ہسٹری بتا رہے ہیں کہ 1947 تک یہاں پہ مندر زیادہ تھے، مسجد کم تھی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی اکثریت ہے اس لیے یہ علاقہ ہونا چاہیے، پھر تو ہمارا یہ سٹانس ہی بالکل الٹ پڑ جاتا ہے۔ جو ہمیں تو مجھے تو بچپن سے ہی بتایا گیا کہ بھائی مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، مسلمانوں کو حق دو، مسلمانوں کا رائٹ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسجدیں کم ہیں۔ حقائق کو آپ تلخ مسخ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیں، ہمیں چونکہ جو سرکاری نصاب میں پڑھایا جاتا ہے وہ بہت مختلف ہے۔ پلیبیسائٹ کے لیے جو قواعد مرتب کیے گئے وہ پتہ ہے کیا تھے؟ کہ پاکستان اپنی تمام فورسز پہلے ہٹائے گا اور انڈیا بلک آف فورسز مینس 51%۔ ٹھیک ہے، کیوں پاکستان ساری کیوں ہٹائے؟ کیوں؟ ہاں یہ ایک سوال ہے، کیوں ہٹائے؟ اقوام متحدہ میں انڈیا یہ پروو کر چکا تھا کہ پاکستان اٹیکر ہے، انویڈر ہے، حملہ آور ہے۔ کشمیر خود پاکستان کے لیے بھی ایک دھندا ہے کہ دفاع کے نام پہ پاکستانی عوام کے حقوق کھائے جاتے ہیں۔ آپ اس کھیل کو سمجھیے کہ ٹماٹر آپ نے انڈیا سے ہی لینا ہے، لیکن وہ دبئی کے راستے سے ہو کے مسلمان ہو کے آئے گا، 3 گنا زیادہ مہنگا ہو کے آئے گا، تو آپ لیں گے یار ٹماٹر انڈیا میں اگنے والا ہے۔ آپ یقین کیجئے ٹماٹر سیکولر ہے، اس کا کوئی چھپا اس پہ گولا نہیں لگا ہوا ہے، لیکن یہ نفرتیں قائم رکھنے کے لیے کہ نفرتوں کے قیام میں بنارس میں بیٹھا ہوا ایک ہندو، بمبئی میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان، بمبئی میں بیٹھا ہوا ایک پارسی مجھ سے آپ سے کیوں دشمنی رکھے گا؟ یا مجھے اور آپ کو اس سے دشمنی رکھنے کا کیا حق؟ یہ بات تو میں چاہوں گا لازمی پہنچے۔ کیا دنیا میں کیا کبھی کسی شخص کو یہ ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ مکئی کے ساتھ آپ مکئی لکھتے ہیں؟ نہیں، وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مکئی ہے۔ آزاد کے ساتھ، آزاد دنیا میں کسی اور ملک کے ساتھ ہے تو کیا ابھی آپ کو آزاد لگا؟ آزاد پاکستان یا آزاد ایران، آزاد سعودی عرب کہیں لگا ملتا ہے؟ تو اس مذاق کو بھی سمجھے جانے کی ضرورت ہے کہ اس کو آزاد کیوں کہا گیا۔ اہل پاکستان کے لیے ہماری طرف سے سلام ہے، مگر ان اداروں کے لیے سلام کہتے ہوئے ہمیں 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ جن کی موجودگی میں ہمیں اپنے گھر جاتے ہوئے تلاشی دینا پڑتی ہے۔ ہمیں پاکستان میں تو کبھی کہیں تلاشی نہیں دینا پڑتی، کہیں شناختی کارڈ نہیں دکھانا پڑتا، لیکن میں نیلم میں رہتا ہوں، مجھے وہاں جاتے ہوئے شناختی کارڈ دکھا کے جانا پڑتا ہے۔ تو اگر چیچو کی ملیاں کا ایک فوجی مجھ سے شناخت میرے گھر میں جاتے ہوئے طلب کرے گا تو شاید مجھ سے بہت محبت کی توقع نہ رکھے۔ لیکن جو ان سے بات کی ہے، گفتگو کی ہے، بہت سے انٹرویوز میں نے کیے پاکستان کے مختلف، سندھ میں گیا، کراچی میں گیا، میں پشاور میں انٹرویو کیے، میں نے لاہور میں بہت سے انٹرویوز کیے اور بہت ایجوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ بات کی، لیکن ہسٹری کے حوالے سے، خاص طور پہ کشمیر کی ہسٹری کے حوالے سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں میرا اب تک کا بیسٹ انٹرویو یہ رہا ہے۔ جی تو آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست، بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ میرے ساتھ رائٹر موجود ہے اور ان سے ہم گفتگو کریں گے کشمیر کے بارے میں، کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں۔ ایک ہسٹری ہمیں بکس میں پڑھائی جاتی ہے اور ایک ریالٹی ہے، کیا دونوں چیزیں میچ کرتی ہیں؟ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ وقار احمد میر۔ آپ کا نام؟ عبد البصیر تاجور۔ آپ کا نام سر؟ شوکت اقبال صاحب۔ اچھا، ٹاپک آپ نے سنا ہوگا کشمیر کی ہسٹری، آپ کیا کہنا چاہیں گے کشمیر کی ہسٹری سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے اور کتنے ٹائم پہلے سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ کشمیر کی ہسٹری پہ اگر بات کرتے ہیں تو جب سے کرۂ زمین بنا ہے تو کشمیر تو تب سے موجود ہے، لیکن اس کو یہ نام کب سے ملا، انسانی آبادی کب سے شروع ہوئی اور اس کی تاریخ جو ریکارڈ کا حصہ ہے وہ کب سے ہے،
تو وہ تقریباً 5000 سال سے موجود ہے، اور کشمیر دنیا کی اس دھرتی میں سے ہماری نیل متا پرانا یا نیل پران مت اس کا جو جدید نام ہے، وہ دنیا کی قدیم کی دوسری کتاب ہے جو موجود ہے، لہٰذا کشمیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کی ہسٹری کتابی شکل میں موجود ہو اور وہ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہسٹری کتابی شکل میں جس بک کا آپ نے نام لیا، کیا جو پاکستان اسٹڈیز کی اگر بات کریں یا کشمیر میں جو ہمیں ہسٹری سے ریلیٹڈ بک پڑھائی جاتی ہے اور کشمیر کا جو اس کے اندر سبجیکٹ یا سلیبس ہوتا ہے، کیا وہ دونوں میچ کرتے ہیں؟ اس میں ایک چیز جو نہایت بڑی غلط فہمی ہے وہ دور کر لی جانی چاہیے کہ یہ ایک ریاست ہے۔ ٹھیک ہے، اس ریاست کے 3 بڑے صوبے ہیں، اس ریاست کے 3 صوبوں میں سے ایک صوبہ جموں ہے، ایک صوبہ کشمیر ہے اور ایک صوبہ اقصائے چین ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا صوبہ اسی کو لداخ کا نام بھی لیا دیا گیا، گلگت بلتستان وغیرہ بھی اسی میں آتے ہیں، موجودہ لداخ سٹی بھی اسی میں آتا ہے، اور دوسرا ایسا ہے جموں کا ہے جس کا کیپٹل جموں، اور تیسرا صوبہ جو ہے وہ کشمیر کا وادی ہے جسے کہا جاتا ہے، اور اس کا کیپٹل سری نگر ہے۔ تو یہ پوری ریاست کی ہم بات کرتے ہیں، یہ پوری ریاست کا کیس ہے، اور یہ مختلف حصے مختلف ادوار میں الگ الگ رہے، لیکن ہم اس وحدت کو مانتے ہیں جس کو ڈوگرا مہاراجا نے اس کو 101 سال تک اکٹھے رکھا اور ایک مہذب ریاست کی شکل دی، اور ریاست کی تعریف پہ اترنے والی اگر ریاست ہے تو ہم انہی 101 سالوں کو کہیں۔ ٹھیک ہے، کسی بھی ریاست کو یا کسی بھی ایریے کو اگر دیکھا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں مذہب کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ جی پہلے یہاں پہ مسلمان تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، واٹ ایور جو بھی تھے۔ آپ بتائیں، آپ نے بولا 5000 سال پہلے کی ہسٹری ہے یا 6000 سال پہلے کی ہسٹری ہے، سب سے پہلے جو آپ نے بولا ہے کشمیر کی ہسٹری کے ریلیٹڈ بک ہے، اس کے اندر سب سے پہلے یہاں پہ کون سا مذہب آیا یا کون سے مذہب نے یہاں پہ اپنا؟ آپ اس کے سالی صرف کشمیر کے صوبے کی بات کریں گے تو اس کی بات الگ ہے، لیکن اس کے دیگر 2 صوبوں کی بات کریں، جموں میں یا پھر گلگت بلتستان میں، تو مختلف علاقوں میں مختلف مذاہب کے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں مذاہب کی تاریخ بھی اگر دیکھی جائے تو یہ بدھ مت کا بہت بڑا گڑھ رہا ہے۔ بدھ مت کے دور میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، جامعہ، یہاں پہ لوگ دور دور سے کشاں آتے تھے اور علم کی تحصیل کیا کرتے تھے۔ شاردا اس کا مرکز تھا، کنشک نے وہ یونیورسٹی تعمیر کی ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو قدیم تاریخ میں جب مذاہب کی، انسان مذاہب سے پہلے بھی موجود تھا، مذاہب کی اپنی تاریخ 5-5.5 ہزار سال کی ہے، تو یہاں سب سے قدیم جو مذہب یہاں پہ موجود جس کے ماننے والے پائے گئے وہ ناگ مت ہے۔ اسی کی ایک شکل ہندو مت ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر اس کے ہاں اسی کی ایک شکل ناگ مت کی، صرف ناگ دیوتا کے پجاری تھے۔ درد قوم یہاں پہ آباد تھی، ان کی اپنے رسوم و عقائد تھے، اور اس طرح مختلف قومیں آتی اور جاتی رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ بدھ ہسٹری یہاں پہ آئی، بدھوں کا بہت بڑا تعلیمی مرکز یہاں پہ موجود تھا، اور دوبارہ سے یہاں پہ ہندو مت کا غلبہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اسلام آ گیا، اور اسلام نے یہاں پہ اکثریت حاصل کر لی کشمیر کے صوبے میں۔ اچھا سر، آپ سے بات کروں گا، انہوں نے بولا ہندو مت یا ہندوازم آیا، اس کے بعد اسلام آیا، بیچ میں تھوڑا سا پیریڈ آتا ہے جس میں سکھزم کے حوالے سے اگر بات کریں وہ بھی یہاں پر آئے، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے، سکھزم یہاں پر مجموعی طور پر کوئی پبلک میں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، سکھزم کا ایک وہ مختصر سا ٹینیور ہمارے یہاں آتا ہے۔ پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، اور اس نے ریاست جموں کشمیر کو کچھ عرصے کے لیے قبضہ کیا، اور اس کے توسط سے کچھ لوگ یہاں آباد ہوئے، اور وہ برحال پنجابی ہی تھے۔ یہاں کی مقامی جو سکھ ہوئے تو وہ ان کی بہت تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، تو یوں مقامی جو مذہب رہے اس میں سکھ ایلیمنٹ بہت کم ہے۔ تو وہ ایک مختصر سا عرصہ ہے جو، اور اسی کی توسط سے جب مہاراجا گلاب سنگھ وہ بھی گورنر تھا رنجیت سنگھ کا، اور اسی نے پھر رنجیت سنگھ کے بعد اس ریاست کو ایک ترتیب دی، اور ایک معاہدے کے تحت اس نے ریاست حاصل کی۔ وہ پنجابیوں نے جو تاوان دیا، اور اس کے بعد مہاراجا گلاب سنگھ نے وہی ویسا ہی تاوان دیا۔ ایک میں پتہ نہیں آپ اس کو آنا ایئر کریں گے یا نہیں، لیکن میں ریکارڈ کی درستی کے لیے بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1846 میں پنجاب نے حملہ کیا انگریز پر، اس میں پنجاب کو شکست ہوئی، سکھوں کو، پنجاب سے مراد سکھوں کو شکست ہوئی، اور کشمیر میں وہ جنگ نہیں ہوئی، وہ پنجاب میں ہوئی۔ لیکن چونکہ یہ ماتوب علاقہ تھا، پنجاب کا متعلقہ علاقہ تھا، تو اس کو بھی یہی سمجھا گیا کہ یہ بھی انگریز نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد پنجاب میں قوم نے تاوان جنگ دیا انگریز کو، اور اس کے بعد انہوں نے ذیلی ریاست قائم کی
انگریز کے ماتحت ٹھیک ہو گیا. اسی کے چونکہ پنجاب کے پاس پیسہ نہیں تھا تاوان دینے کے لیے تو انہوں نے گلاب سنگھ نے خود یہ تاوان دیا. اور یہاں ایک بدقسمتی سے ایک لفظ جس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے برائے شعر گفتن یہ کہا تھا، قوم فروختن شعر نہ فروختن، یہ برائے شعر گفتن بات تھی. لیکن اس کو یہ کہا گیا اور ہسٹری میں عام وہ ابھی آپ نے مطالعہ پاکستان کی بات اس میں یہ کہا کہ جی خریدا گیا اور بیچا گیا. قوم نہیں بکی، قومیں ہارتی رہی، دنیا میں بے تحاشا قومیں ہارتی رہی. اب بھی کئی ملک ہیں جو تاوان جنگ ادا کر رہے ہیں اور اسی طرح کا تاوان جنگ کشمیریوں نے بھی ادا کیا، پہلے پنجابیوں نے کیا، 3 دن کے بعد معاہدہ ہوتا ہے، کشمیریوں نے وہ تاوان ادا کیا. لیکن اس ایک لفظ کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ کشمیری بیچے گے یا بکے یا خریدے گے. پنجاب کے حوالے سے کوئی نہیں کہا. گیپ ہے معاہدے کے درمیان 3 دن کا، تاوان انہوں نے بھی ادا کیا، ہم نے بھی اس ریاست کا بھی دیا گیا. اور اس میں ایک علاقہ جو چمبا ہزارہ اور یہ مری وغیرہ کا علاقہ ہے، اس کا تاوان نہیں دیا جا سکا. تو یہ ڈائریکٹ 47 تک انگریز کی عملداری میں رہی. ایبٹ نے ایبٹ آباد بنایا، مری انہوں نے ڈیولپ کیا، یہ ڈائریکٹ 47 تک انگریز کی عملداری میں رہا یہ علاقہ. تو یہ کشمیر کا حصہ تھا، لیکن تاوان جنگ پیسہ اتنا نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑنا پڑا یا دینا پڑا. یہ بتائیں ہندو پنڈتوں کا بڑا یہاں پہ نام آتا ہے کاشمیر کے نام سے. وہ کہتے ہیں جی یہ بھی اگر ہسٹری کی بات کریں تو یہ جو کاشمیر ہے یہ ٹھیک ہے. کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ ان کے جو بقایا باقیات ہیں، جیسے ان کے مندر ہوتے ہیں یہاں ان کے، یا سکھوں کی بات کریں ان کے یہاں پہ گردوارے ہوتے ہیں، کیا وہ موجود ہیں؟ یہ ہاں بالکل، یہ ہمارے بالکل سامنے یہ مندر ہے یا وہ گردوارہ ہے؟ یہ مندر ہے، یہ یہاں پہ مندر ہے. مظفر آباد میں 6 منادر موجود تھے جب تقسیم ہو گئی تو 1947 میں. تو ہم تو خود تقسیم کا ایسا نہیں تھے، یہ اس ریاست کے لوگ خود مختار رہنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے ساتھ بھی ایک وشواس گھات کیا گیا، ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور اچانک قبائلی در انداز یہاں پر آئے جنہیں KPK کی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے گھما کر اس طرف بھیجا گیا تھا، ورگلا کر اس طرف لایا گیا تھا. وہ کس نے بھیجا تھا اسے تھوڑا بتائیں گے؟ یہ تو بہت ضروری چیز، اگر آپ یہ سنیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. محمد علی جناح قائد اعظم پاکستان کے، انہوں نے KP موجودہ اور اس دور کے سرحد صوبے کی منتخب حکومت کو چلتا کر دیا تھا. ٹھیک ہے. منتخب حکومت غفار خان کی تھی. انہوں نے اقتدار میں آتے ہی غفار خان کی حکومت کو چلتا کر دیا اور ایک کشمیری کو وہاں پر ان کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا. تو پختون قوم بھی ایک غیرت مند قوم ہے، انہیں کسی بھی کشمیری کا خود پہ حاکم ہونا کسی صورت میں گوارا نہیں تھا، جس بنیاد پہ انہوں نے ایک شورش برپا کر دی. اور خان عبد القیوم خان جو بارہمولہ کے رہنے والے تھے، مظفر آباد میں یہ 7 پلیٹ ہے، یہاں پہ بھی ان کے گھر موجود تھا. تو اس بنیاد پہ انہوں نے جب ان کی حکومت کے خلاف، جو غیر منتخب حکومت ہے، جو اوپر سے نامزد کردہ حکومت ہے، اس کے خلاف بغاوت شروع کی. تو اس بغاوت کو دور کرنے کے لیے سکندر مرزا سے مدد مانگی گئی. سکندر مرزا تب کیبنٹ ڈویژن میں تھے. انہوں نے اپنے دوست خورشید انور کو بھیجا، جو وہاں پہ گئے، قبائلیوں کو بتایا کہ وہاں پہ کافی سونا ہے، چاندی ہے، بہت دولت کے انبار ہیں. کشمیر چونکہ ایک خود مختار ریاست رہی ہوئی تھی، یہاں پہ انگریز کی براہ راست عملداری نہیں تھی. انگریز کو یہاں پہ داخل ہونے سے پہلے مہاراجہ سے پرمٹ لینا پڑتا تھا. اگر مہاراجہ پرمٹ نہ دیتے تو کوئی بھی انگریز اس ریاست میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. صرف انگریز کی بات نہیں ہے، کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا. ہندوستان کے ہاں جہانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو بغیر پرمٹ کے اگر انہوں نے داخل ہونا چاہا تو انہیں بھی یہ یہاں سے تھوڑا سا آگے گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں تھپڑ لگائے گئے تھے کہ آپ اس خود مختار ریاست میں ایسے داخل نہیں ہو سکتے. 1947 کی بات کیا ہے کہ یہ خود مختار ریاست تھی اور اس کا سٹیٹس باقی ریاستوں سے بالکل مختلف تھا. محمد علی جناح اس ریاست کے مہاراجہ کے لیگل ایڈوائزر تھے، یعنی ایک لحاظ سے آپ انہیں ملازم کہہ سکتے ہیں. یہ اتنے بڑے آدمی تھے. اور جو ہندوستان میں 562 ریاستیں تھیں جن کو پرنسلی سٹیٹس کہا جاتا ہے، ان کا اپنا ایک وفاق تھا اور اس وفاق کا سربراہ بھی مہاراجہ ہری سنگھ تھے. یہ ان 562 ریاستوں میں. تو ان بلوائیوں کو جو خان عبد القیوم خان کے خلاف وہاں پہ بغاوت کر رہے تھے، ان کا رخ پھیر کر اس طرف کر دیا گیا. وہ یہاں پہ آئے، انہوں نے قتل عام کیا.
کیا مسلمان کیا سکھ انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا. یہ پچھلے عرصے میں BBC نے ایک خاتون پہ پروگرام کیا تھا جس مسلمان خاتون کو اس عرصے میں اٹھا کے لے گئے تھے. تب وہاں سٹی کے اندر ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی, مساجد تب یہاں پہ 3 تھی, منادر یہاں پہ 6 تھے. سوری میں کلیئر مجھے تو ہو رہا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں 21 اکتوبر کی رات کو یہ آ کے یہاں پہ لوہار گلی کے سمت میں سے آ کے اترے تھے. میں تھوڑا سا یہاں پہ کلیئر, یہ ان کے کہنے کے مطابق جو ہسٹری بتا رہے ہیں کہ 1947 تک یہاں پہ مندر زیادہ تھے, مسجد کم تھی, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی اکثریت ہے اس لیے یہ علاقہ ہونا چاہیے. پھر تو ہمارا یہ سٹانس ہی بالکل الٹ پڑ جاتا ہے. جو ہمیں تو مجھے تو بچپن سے ہی بتایا گیا کہ بھائی مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے, مسلمانوں کو حق دو, مسلمانوں کا رائٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسجدیں کم ہیں. حقائق کو آپ تلخ مسخ نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں, ہمیں چونکہ جو سرکاری نصاب میں پڑھایا جاتا ہے وہ بہت مختلف ہے. سرکاری نصاب میں آپ کو باقاعدہ پڑھایا جائے گا کہ جموں میں ہندوؤں نے قتل عام کر دیا اور مسلمانوں کو تہہ تہہ کر دیا, لیکن بر صغیر کی, باقی بر عظیم کی مردم شماری تو بعد میں ہوئی ہے, کشمیر میں پہلے ہوئی ہے. وہاں پہ اسمبلی 1936 میں بنی ہے, یہاں پہ 1934 میں عوام کو حقوق دیے گئے اور یہاں پہ اسمبلی پہلے آئی ہے. جب پنجاب یونیورسٹی بن سکی تھی تو پورے پنجاب سے 2 لاکھ فنڈ اکٹھا ہو سکا تھا, تو مہاراجہ نے اس میں 10 لاکھ کی ڈونیشن دی تھی جو پنجاب کے کل فنڈ سے, حالانکہ وہ پورے ہندوستان کی فوڈ باسکٹ قرار پاتا تھا پنجاب, لیکن اس اتنا زیادہ مہاراجہ اتنا تعلیم پرور شخص تھا کہ اس کا ٹھیک ٹھاک کنٹریبیوشن تھا. لیکن اس ریاست کو محض اس معاہدے کے تحت تباہ کیا گیا. اور یہ یاد رہے, وہ اس معاہدے کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے کہ مہاراجہ نے حکومت پاکستان کے ساتھ, جس پہ لیاقت علی خان کے اور ہمارے وزیر اعظم کاک چند کے دستخط موجود ہیں, ایک سٹینڈ سٹل معاہدہ کیا تھا کہ جن شرائط کے ساتھ ہم انگریز سرکار کے ساتھ رہ رہے تھے انہی شرائط کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, جس میں کرنسی پاکستان کی ہوگی چونکہ پہلے انگریز کی ہوتی تھی, دفاع پاکستان کا ہوگا لیکن پاکستانی افواج یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتی, اگر ضرورت پڑی کسی طرف سے تو تب بلا لیں گے. کرنسی اور ڈاک کا محکمہ پاکستان کا ہوگا, ملازم کشمیری کشمیر کی حدود میں رکھے جائیں گے اور پاکستانی پاکستان کی حدود میں. اور سمبولیکلی جس طرح پہلے انگلشیا سرکار کا جھنڈا کشمیر کے جھنڈے کے ساتھ تھوڑا نیچا لہرایا جاتا تھا, تو اسی سمبولیکلی دوبارہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا جائے گا. اور یہ کشمیر تو عملاً ہندوستان سے کٹ چکا تھا. مہاراجہ اور ہندو پنڈت جو تھے جواہر لال نہرو, ان کی ذاتی بھی نسلی بنیادوں پہ چپکلش چلی آ رہی تھی, چونکہ مہاراجہ جموں سے تھے اور جو نہرو تھے وہ کشمیر وادی کے پنڈت تھے. پنڈتوں اور ڈوگروں کے درمیان یہ چپکلش اس سے پہلے سے موجود تھی. اسی چپکلش کے تحت وہ کسی صورت میں بھی ہندوستان کے ساتھ ہلاک کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو پھر مہاراجہ نے سائن کیے جو وہ اس کے اندر کیا حقیقت ہے کیا جھوٹ ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس بات پہ ابھی تک اڑا ہوں کہ جو انہوں نے بولا ہے کہ 1947 تک یہاں پہ مندر زیادہ تھے, مجھے اس بات کی نہیں سمجھ آ رہی. آپ تھوڑا سا بتائیں گے ہم, کیونکہ ہماری تو پھر ایسے سٹانس ہی سارا الٹ پڑ جاتا ہے نا. وہ سٹانس ایسا نہیں ہے. یہ بات جو کر رہے ہیں نا, یہ مظفر آباد سٹی کے اندر کی, سٹی کے اندر 6 مندر تھے اور مساجد کم تھی, آبادی تقریب. اس کا مطلب ہے پھر مندر جب زیادہ ہے تو وہاں پہ ہندو پہ کاروباری طبقات. سٹی کی بات, مظفر آباد سٹی کی, یہاں چونکہ کاروباری طبقہ جو تھا وہ ہندو تھے, ٹھیک ہے, اور ان کی آبادی اچھی خاصی تھی. اوور آل جب وہ بات ہو رہی ہے اوور آل کی, تو اوور آل میں واقعاتاً مسلمانوں کی لیکن اتنی نہیں, 80% جو کہا جا رہا ہے نا اتنی نہیں, بہرحال مسلمان اکثریت میں تھے. اچھا وہ جو ہندو کمیونٹی تھے 1947 کے بعد وہ کہاں گئے؟ ابھی تو میں 4-5 دن سے یہاں پہ ہوں اور مسلم ایریاز وزٹ کیے ہیں, وہ مجھے ایک بھی نہیں نظر آیا. ایک پنڈت نظر آیا ہے لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ بازار میں ان کی شاپ ہے, وہ ان کا ہم نے انٹرویو بھی کیا ہے, ہمیں تو ایک بھی نہیں آیا. یہ جو مندر کی کنڈیشن ہے, ہم ایک سائڈ پہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں ہم پیس کی بات اگر کریں تو ہم کہتے ہیں مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے, فلسطین میں اسرائیل یہ کر رہا ہے. یہاں پہ ہم دیکھیں ہمارا مذہب تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ رسپیکٹ دو, رسپیکٹ لو. تو یہ جو ہم نے کنڈیشن کی ہے اور وہ پنڈت یا وہ ہندو کمیونٹی کہاں گئی, کیسے گئی, یہ کیا ہے؟ یہ بہت لازمی چیز ہے, دیکھنے کی بات ہے. ہمارے سرکاری نصاب میں یہ چیز موجود ہے کہ جموں میں سارے کاٹ مار دیے گئے, تو جو مردم شماری کے اعداد و شمارے وہ موجود ہیں. 1947 سے قبل وہاں پہ مسلمان آبادی کا پروپورشن تھا 39% جموں سٹی میں, اور انہوں نے بہت سے مار بھی دیے, ہجرت بھی کر دی. تو اس وقت بھی جموں کے اندر مسلمان آبادی کا پروپورشن ہے 31%. یہ سوچے جانے کی چیز ہے.
آلموسٹ سیم ہی ہوا نا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے ہجرت بھی کی, بہت سے لوگ مارے گئے, اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. 6 نومبر کو انہوں نے بھی قتل عام کیا, لیکن یہ چیز سوچے جانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی جب جرگہ لگتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ غلطی کی ابتدا کس نے کی. ہم خود ایک چیز کو فخر سے مناتے ہیں کہ 21 کو یہاں پہ آئی, 22 کو انہوں نے یہاں سے قتل عام شروع کیا, 23 اور 24 اکتوبر کو ایک حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا. 24 اکتوبر کو اگر یہاں پہ ہوا تو ہم 27 اکتوبر کو کیسے یوم سیاہ مناتے ہیں؟ تو اس سے مراد ہے کہ ہندوستانی فوجیں تو 27 اکتوبر کو آ کے داخل ہوئی ہیں اور وہ مہاراجا کی اپیل پہ داخل ہوئی ہیں. مہاراجا نے اس دوران میں مسٹر جناح کو 3 مرتبہ تار بھیجا کہ مسٹر جناح یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے لیے سامان تجارت جو ہے, فوڈ جو ہے, جو ہم نے پنجاب سے سیالکوٹ کے راستے سے لینی تھی, اس کو بند کر دیے گئے اور در انداز کھول دیے گئے. نہیں, ہمارے درمیان ایک معاہدہ موجود ہے, ایک معاہدہ موجود ہے, اس کے اوپر ریکویسٹ کی گئی کہ آپ اپنے معاہدے پہ قائم نہیں رہ رہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ 3 دفعہ بلوائی ہماری ریاست میں گھس رہے ہیں, تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی طرف سے جناح تک تو یہ تار پہنچنے نہیں دیا گیا. کاریگر اس دور میں بھی موجود تھے, تو جب اس کے پاس کوئی بات نہیں چلا تو وہ سری نگر سے بھاگ کے جموں گیا اور وہاں پہ وہی پنڈت نہرو جسے اس نے تھپڑ لگوائے تھے اپنی ریاست میں بلا اجازت داخل ہونے پر, اسی پنڈت نہرو کے آگے اسے جھکنا پڑا. اور یہ جھکانے پہ مجبور کرنے والے کون تھے؟ یہ تو پاکستان کا حلیف چلا آ رہا تھا. ریاست کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی اور یہ کل کو پاکستان کے ایک حصہ بن سکتا تھا, ایک صوبہ بن سکتا تھا, لیکن اس کو متنازع کر کے خونی لکیر کے ذریعے سے تقسیم کر دیا گیا اور وہ خونی لکیر آج تک مٹنے کا نام نہیں لے رہی. اور انہوں نے جب الحاق کی بات کی تو ہندوستان نے کہا تب بھی کہ ہم بلا وجہ تو مداخلت نہیں کر سکتے, ہماری آپ کے درمیان کوئی قانونی دستاویز موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم اس علاقے میں اپنی فوج کو بھیج سکیں, کیونکہ زمینی راستہ پٹھان کوٹ کے راستے سے بھی تب نہیں تھا. ان کے پاس صرف ایک ہی چیز تھی کہ وہ ٹروپرز کو اپنے اتاریں. انہوں نے دستے اتارے اپنے ہوائی جہازوں کے ذریعے سے, اور جب وہ جہازوں کے ذریعے سے دستے آ کے اترے تو قبائلیوں کو انہوں نے مار کے بگایا. تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا تب اس ٹائم پہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا نے آگے فوجیں اتار دی, قبضہ کر لیں اس ٹائم پہ, یعنی جو اس سے پچھلا ٹائم ہے جو پاکستان نے آگے اس نے کیا یا پاکستان کی فورسز نے کیا, وہ ہم بیچ میں سے ڈیلیٹ کر دیں. ایک قبضے کو تو ہم کہتے ہیں یہ نہایت جائز اور یہ ثواب کا کام ہے, اور دوسرا قبضہ نہایت ناجائز ہے اور دوسرا غلط کام ہے. ہم تو کھل کے کہنا, یعنی انہوں نے بعد میں آئے, ان کی فورسز بعد کی چیز ہے کہ 24 اکتوبر کو ہم یوم مناتے ہیں تاسیس, اور 27 اکتوبر کو ہم مناتے ہیں یوم سیاہ کے اس دن, اور 6 نومبر کو ہم یوم شہدائے جموں مناتے ہیں. 24 اکتوبر کے بعد 6 نومبر آتا ہے کہ ادھر سے قتل عام کیے ہوئے پٹھانوں کے کاٹے ہوئے لوگ وہاں پہ جا کے پہنچے, تو وہاں پہ بلوائیوں نے جواب میں انتقامی کارروائی کے طور پر وہاں سے مسلمانوں کو کاٹ کے بھیجا. وہ بھی پہلے یہاں کے مہاراجا نے وہاں پر جو آپ نے بولا کہ سائن کیا تو وہ آئے. موجود ہے اس معاہدہ قائمہ پہ جان بوجھ کے بات نہیں کرنے دی جاتی. معاہدہ قائمہ جو ہے یہ بہت پہلے ہوا, اور یہ غالباً 12 اگست کی بات, 12 اگست کو پاکستان بنا, 14 اگست کو ایسے ہی ہے. 12 اگست کو ریاست جموں کشمیر کا حکمران ہری سنگھ اور بانی پاکستان محمد علی جناح کے درمیان اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہوا, آج بھی موجود ہے. وہ کوئی ایسی دستاویز نہیں ہے جو غائب ہو گئی ہے یا ختم یا کوئی مانے نہ ہو, پراپر ایگریمنٹ موجود ہے, وہ موجود ہے. اور معاہدہ یہ تھا کہ جس طرح ریاست جموں کشمیر انگریز کے دور میں تھی انٹرنلی خود مختار, اور اس کے اوپر جو شیلٹر تھا, جو جھنڈا تھا, وہ انگریز کا تھا. ٹھیک ہے, لائک کرنسی ان کی یوز ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو سیکورٹی ہے, اور اسی طرح اب پاکستان جھنڈا اس کا ہوگا, یعنی اس کا شیلٹر ہوگا, کرنسی ہوگی, اور دفاع اس کے تحت ہوگی. لیکن یہ سائن ہو گئی, پاکستان نے تسلیم کر لیا. 21 اکتوبر یہ بات ہے, 12 اگست کی سائن ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے 21 اکتوبر کو وہ جو ابھی عبد البصیر صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ وجوہات کیا تھی, تو وہ اٹیک کیا گیا ریاست جموں کشمیر پر, یعنی اس معاہدے پر گولی چلائی گئی. پاکستان نے اپنے ایگریمنٹ کو چلائی گئی. یہ یاد رکھیے کہ اس وقت مہاراجا اس معاہدے کے بعد پورے ریاست جموں کشمیر میں گورنر ہاؤس, یہ مہاراجا ہاؤس, اور اس وقت ڈاک کے ادارے تھے پوری ریاست میں, ان سب پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا تھا. تو وہ جو گولی چلائی گئی ہے وہ کس پر چلی؟ پاکستان کے پرچم پر, اس معاہدے پر. چلائی کس نے, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. مطلب میں وہ اس طرح کی ہم بات کریں گے تو تھوڑا شاید وہ اور سائڈ پہ جائے گی. مجھے یہ بتائیں
دیکھیں آپ نے ہسٹری 5,000 سال پہلے سے شروع کی، تھوڑا سا وائنڈ اپ کی طرف آتے ہیں، بڑا آپ کا ٹائم لیا. اچھا 5,000 سال پہلے سے ہم نے ہسٹری شروع کی، ہم نے تھوڑا ہندوؤں کو ڈسکس کیا، پھر مسلمان آئے ان کو ڈسکس کیا، پھر اس کے بعد سکھ آئے ان کو ڈسکس کیا، جو بھی آیا. ابھی 1947 کے بعد جو آپ نے بتائی میں اس سے تو حیران ہوا. مطلب تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا تھا کہ پہلے پاکستان کی فورسز آئیں پھر اس کے بعد انڈیا کی آئیں، لیکن جو آپ نے اتھینٹک بات بتائی اس میں حیران ہوا. یہ بتائیں ہر جو بھی ایشو چل رہا ہے پیس کشمیری رہا ہے. میں 75 سال سے اپنے پاکستان میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہوں کشمیر بنے گا پاکستان، میں نعرہ لگاتا ہوں کشمیر کی آواز اٹھانی ہے. یہاں پہ تو کشمیر کی آواز حقیقت میں پاکستان تک پھر پہنچی نہیں ہے. جو آپ نے بات بتائی ہے یہاں پہ تو کشمیر کی ہسٹری نہیں پاکستان تک پہنچی. ہمیں تو آج تک یہی پتا ہے کہ یہاں پہ مسلمان تھے تو مسلمان. آپ کی اس بات کو ایک وضاحت کہ اتھینٹسٹی کی جو بات کرتے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں ریزولوشنز کی بات آپ نے سنی ہوگی، کبھی کسی نے وہ قراردادیں پڑھی ہیں؟ میں نے تھوڑا بہت اس کے اوپر اسٹڈی کیا. اس کی جو لاسٹ قرارداد ہے جس کے بارے میں استصواب رائے کی بات کی گئی، پلیبیسائٹ کی جو بات ہو رہی ہے، تو پلیبیسائٹ کے لیے جو قواعد مرتب کیے گئے وہ پتہ ہے کیا تھے؟ کہ پاکستان اپنی تمام فورسز پہلے ہٹائے گا اور انڈیا بلک آف فورسز مینس 51%. ٹھیک ہے. کیوں پاکستان ساری کیوں ہٹائے؟ ہاں یہ ایک سوال ہے، کیوں ہٹائے؟ اقوام متحدہ میں انڈیا یہ پروو کر چکا تھا کہ پاکستان اٹیکر ہے، انویڈر ہے، حملہ آور ہے. اچھا یہ انڈیا کا سٹانس ہے، وہ تو آج بھی یہ کہتے ہیں کشمیریوں کا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ ہمارا ہسٹری کہہ رہی ہے نا کہ 21 کو ہم پر حملہ ہوا قبائلیوں کی طرف سے اور 27 کو انڈیا آیا. ہم کچھ کہیں نہ کہیں وہ ہسٹری کہہ رہی ہے. اور قبائلی سری نگر سے کوئی 200 کلومیٹر دور تھے تو انہیں وہاں سے انڈین آرمی نے مار کر واپس بھیجوایا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ادھر شاید اسی وجہ سے بھی یہی کہا جاتا ہوگا کہ بھائی پاکستان کا کشمیر بنتا ہے کہ جی ہم نے پہلے قبضہ کر لیا، تو شاید یہ بھی سٹانس میں بھی کچھ لوگوں کو، ویسے تو ہم جب براڈر اس پر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہمیں سب چیز نظر آ رہی ہے، سب جو سینری ہے نظر آ رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو جن کی اسٹوڈنٹس کہہ لیں یا جن کا دماغ تھوڑا ابھی اس لیول پہ نہیں سوچ رہا، یہ شاید کہہ دیا جاتا ہے ہماری آرمی پہلے چلی گئی تھی تو اس لیے جی ہمارا ہوا. آرمی دیکھیں پنجاب میں اگر کے پی کے کی سرحد کی فوج گھس آئے تو کیا کوئی اہل پنجاب میں سے غیرت مند شخص اس کو کے پی کے کہنے دے گا؟ نہیں. کیا بلوچستان میں سندھ کی فوج گھس آئے اور تو کیا کوئی غیرت مند بلوچی اس کو سندھ کہنے دے گا؟ کیا ایران کے کچھ لوگ آ کے پاکستان پہ قبضہ کر لیں تو کیا پاکستانی اپنی شناخت کو مٹانے کو تیار ہیں؟ کیا وہ کہیں گے، نعرہ لگائیں گے کہ پاکستان بنے گا ایران؟ ہر شخص کی اپنی شناخت ہے، اس کی شناخت کے ساتھ مت چھیڑا جائے، اس کے حقوق کے ساتھ مت چھیڑا جائے. آپ جائیے، یہ ہم 2 کی بات نہیں، یہ 4 کی بات نہیں، اس شہر میں سروے کر لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے. عوام کے ساتھ کسی کا کوئی ایشو نہیں ہے، محبت کرتے ہیں پاکستان کے عوام میں اور کشمیر کے عوام میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو صدیوں سے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، زمین پہ کھینچی ہوئی کوئی لکیریں انہیں دور نہیں کر سکتی. پاکستان کے عوام کے ساتھ تو ہماری محبت اٹوٹ ہے، اٹل ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ غور کیجئے کہ ہندوستانی عوام کے ساتھ بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے پڑوسی ہیں، ہم اپنے سب پڑوسیوں کے ساتھ خوشحالی سے ایکویلٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم ان کی خوشحالی کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں. ہمارے پڑوسی خوشحال ہوں گے تو ہم ڈیفینیٹلی خوشحال ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں پہ جو سٹانس لیا جاتا ہے پاکستان میں کہ اگر جو کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اس کا مطلب ہے وہ انڈیا کے اگینسٹ ہے. مطلب ہمارے یہاں پہ جو سٹانس لیا جاتا ہے، تو آپ تو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے بھی محبت ہے، انڈیا سے بھی محبت ہے، یعنی لوگوں سے محبت ہے کہ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو لڑانے والے قوتیں ہیں جو آپس میں لڑاتی ہیں. کشمیر خود پاکستان کے لیے بھی ایک دھندا ہے کہ دفاع کے نام پہ پاکستانی عوام کے حقوق کھائے جاتے ہیں. آپ اس کھیل کو سمجھیے کہ ٹماٹر آپ نے انڈیا سے ہی لینا ہے، لیکن وہ دبئی کے راستے سے ہو کے مسلمان ہو کے آئے گا، 3 گنا زیادہ مہنگا ہو کے آئے گا تو آپ لیں گے. ٹماٹر انڈیا میں اگنے والا ہے. آپ یقین کیجئے ٹماٹر سیکولر ہے، اس کا کوئی چھپا اس پہ گولا نہیں لگا ہوا ہے. لیکن یہ نفرتیں قائم رکھنے کے لیے کہ نفرتوں کے قیام میں بنارس میں بیٹھا ہوا ایک ہندو، بمبئی میں بیٹھا ہوا ایک مسلمان، بمبئی میں بیٹھا ہوا ایک پارسی مجھ سے آپ سے کیوں دشمنی رکھے گا؟ یا مجھے اور آپ کو اس سے دشمنی رکھنے کا کیا حق ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ صرف ان اداروں کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے نفرتیں بوئی ہیں،
यूरोप से हमें सबक सीखना चाहिए कि 13 ममालिक थे, और आज वो लड़े तो वो हैं, कई सदियों तक लड़ते रहे, लेकिन आज वो एक यूनियन की सूरत में आ चुके हैं, उसके 53 ममालिक बन चुके, 13 ममालिक बॉर्डर फ्री ट्रेड है, और कोई अलादगी की बात करना चाहता तो कभी उस पर गद्दारी का ठप्पा नहीं लगता। क्यों? हक की खुद इरादियत, हक की जिंदगी के बाद आपका दूसरा बड़ा हक है, आप रह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी बात करेगा तो उस पर एकदम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो चाहते हैं उन्हें हक है, इस आजाद कश्मीर के अवाम जो चाहते हैं उन्हें हक है। और ये बात तो मैं चाहूंगा लाजमी पहुंचे। क्या दुनिया में क्या कभी किसी शख्स को ये साथ बताना पड़ता है कि मकई के साथ आप मकई लिखते हैं? नहीं, वो पता होता है कि ये मकई है। आजाद के साथ, आजाद दुनिया में किसी और मुल्क के साथ है तो क्या अभी आपको आजाद लगा? आजाद पाकिस्तान या आजाद ईरान, आजाद सऊदी अरब कहीं लगा मिलता है? तो इस मजाक को भी समझे जाने की जरूरत है कि इसको आजाद क्यों कहा गया। हम तो वसाइल की बात करते हैं कि हमें अपने वसाइल पर अख्तियार दिया जाए, अहले पंजाब अपने वसाइल पर उन्हें अख्तियार दिया जाए, वहां की अवाम को जो वहां के मालिक को मुख्तार हैं, अहले बलूचिस्तान को उनके वसाइल पे अख्तियार दिया जाए तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। ये सारी वसाइल की जंग है, ये नहीं होनी चाहिए। लोगों की बामी मैर मोहब्बतें कायम रहनी चाहिए, इंसानियत की बात होनी चाहिए। दुनिया वैसे भी एक यूनिफिकेशन की तरफ जा रही है। आपके पास लिंगुआ फ्रैंका डेवलप हो रही है, आपके पास छोटी छोटी शनाख्तें मिट रही हैं, आपकी छोटी जबानें मिट रही हैं, दुनिया एक मरकजियत की तरफ आ रही है। और इस दौर में भी अगर आप इख्तलाफात को बोते रहेंगे, नफरतों को बोते रहेंगे तो ये खेल बहुत आगे चलने वाला नहीं है, ये बदबूदार है। मोहब्बत की तरफ आएं, इंसानियत की तरफ आएं, फलाह की तरफ आएं, खुशहाली की तरफ आएं। हमारा यही पैगाम है। अहले पाकिस्तान के लिए हमारी तरफ से सलाम है, मगर उन इदारों के लिए सलाम कहते हुए हमें 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि जिनकी मौजूदगी में हमें अपने घर जाते हुए तलाशी देना पड़ती है। हमें पाकिस्तान में तो कभी कहीं तलाशी नहीं देना पड़ती, कहीं शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाना पड़ता, लेकिन मैं नीलम में रहता हूँ, मुझे वहां जाते हुए शनाख्ती कार्ड दिखा के जाना पड़ता है। तो अगर चीचू की मलियां का एक फौजी मुझसे शनाख्त मेरे घर में जाते हुए तलब करेगा तो शायद मुझसे बहुत मोहब्बत की तवक्को ना रखे। लेकिन जो इनसे बात की है, गुफ्तगू की है, बहुत से इंटरव्यूज मैंने किए पाकिस्तान के मुख्तलिफ, सिंध में मैं गया, कराची में मैं गया, मैं पेशावर में इंटरव्यू किए, मैंने लाहौर में बहुत से इंटरव्यूज किए और बहुत एजुकेटेड लोगों के साथ बात की। लेकिन हिस्ट्री के हवाले से, अगर खासतौर पर कश्मीर की हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो मैं समझता हूँ मेरा अब तक का बेस्ट इंटरव्यू ये रहा है। मजीद इनके साथ गुफ्तगू जरूर करेंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये हमें मजीद थोड़ा टाइम दें। आप भी जरूर बताइएगा कि क्या इनके साथ मजीद गपशप होनी चाहिए कश्मीर के हवाले से। अभी तो हमने पास्ट की बात किया कि हिस्ट्री क्या थी, कश्मीर के फ्यूचर के ऊपर यूथ को एंगेज कैसे किया जा सकता है, कश्मीरी की आवाज कैसे उठाई जा सकती है, क्योंकि हमारा आइन हमें हमेशा यही कहता है कि कश्मीर के साथ उठो। हमारे जो वजीर आजम से लेकर हम किसी भी सियासतदान की बात करें वो यही कहता है कश्मीरी की आवाज बनो। लेकिन यहाँ कश्मीरी की आवाज सुनेंगे तो शायद हमें जो कश्मीरी की वाकई आवाज बनेगा उसे दबा दिया जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट भी इनके साथ जरूर लाएंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फ्यूचर के हवाले से बात की जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। अंग्रेज क्या बात है यार, आज तो आंखें खोल दी हैं, यकीन करें भाई, क्योंकि काफी ज्यादा जो माइंड में सवाल थे ना, इतने सारे भाई आपने भी भाई देखी है ना, तो वो चीजें भाई उड़ गई हैं हमारे दिमाग से कि भाई आजाद बिल्कुल। हम जो है ना ये चीज बहुत एक ज़हन में सवाल आता था कि यार देख लो ना कि ये जो एक मुआहदा हुआ है या एक जो उधर यूएन में इधर इनकी है वो सारी करारदादें पड़ी, उसमें ये कैसे एक मुमकिन है कि पाकिस्तान पहले जो है ना वो अपनी फोर्सेस पीछे करेगा, उसके बाद जो है ना वो 50% इंडिया की फोर्सेस जो है ना वो पीछे जाएंगी, मतलब उसके बाद ये सारा सिस्टम स्टार्ट होगा। जो ये चाहते हैं कि कश्मीरी जो है ना वो खुद डिसाइड करें इस चीज के ऊपर। लेकिन ये कि इसका जवाब अब जाके मिला कि भाई पाकिस्तान को इंडिया ने एज एक वहां पे हमला आवर जो है ना वो फाइनल करवाया हुआ है। ठीक है कि इन्होंने पहले भाई हमारे ऊपर हमला किया था, इधर कश्मीरियों के ऊपर हमला किया था, जिनके डिफेंस के ऊपर जो है ना वो इंडियन फोर्सेस आई थी, और उसके बाद जो है ना ये सारे मामला आगे से जो है ना वो शुरू हुए थे। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट जो हमें आपको पता चला, हम तो भाई शुक्रिया अदा करते हैं शुएब भाई का कि उन्होंने ये जो इस चीज के ऊपर एक इंटरव्यू किया और ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे सामने। भाई के पास भी काफी इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने काफी भी शेयर भी की है, पहले काफी एक हिस्ट्री पड़ी हुई है भाई, हिस्ट्री उन्होंने। सही बात है, जैसा कि हमलावर आप देखो ना, दो ही इधर मतलब के बनते हैं पॉइंट के, पहले पाकिस्तान हटाएगा फिर इंडिया जाकर कोई स्टेप लेगा। अब जाहिर बात है, अब हमलावर तो उन्होंने इकरार इनको दिया हुआ है। अब कारगिल का आपको याद है,
हाँ, जब भी पीस का मैसेज आया था इन्होंने हमला कर दिया था। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो इन पर बिलीव करेंगे या कुछ और चीजें होंगी। लिहाजा अब भाई ये तो कश्मीरियों का ठीक बात है, हम इधर नारा तो लगा देते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक मतलब के फेक सा नारा, लेकिन उस पर अमल वगैरह नहीं होता। वो मौलवी वगैरह निकलते हैं शाम को हलवा पूड़ी खाकर बस सो जाते हैं। वो तो एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी है ना, जो कि हम तो शुक्र अदा करते हैं कि अब इतना थोड़ा बहुत हम इन चीजों का पता चल चुका है कि ये एक जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए किया जाता है, इसमें एक प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं है। अगर जब भी ये प्रैक्टिकली के इस चीज के ऊपर आएंगे तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको वो चीजें पहले करनी पड़नी है जो आपके सामने एक डिसाइडेड हो चुकी है कि पहले भाई वहां से आपने कश्मीर खाली करना आपकी फोर्सेज ने, उसके बाद फिर जो है ना वो देखा जाए कि आगे का रास्ता किस तरह निकालना है। लेकिन भाई पख्तून जो है ना वो उनको किस तरह जो है ना वो मुंतशिर करके या किस तरह एक हाइप करके जो है ना वो एक अटैक करवाया गया, और ये यार के कैसे गरम उनको किया कि ये कर दिया कश्मीरियों ने, वहां से फिर वो उन्होंने भाई वो दरिंदे भेजे, उन्होंने देखो ना अब मेरी बात सुनो ना भाई, पहले हमने काफी देखा कि उधर कश्मीरियों का हक है क्योंकि उधर ज्यादातर मुसलमान पहले रहते हैं। ये भी एक शेख चौधरी को भाई पहले पता नहीं था, अब हमें भी पता चल गया कि वहां पर एक हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी मुसलमानों के लिहाज से। तो अभी चीजें भाई जो भी एक है ना, एक जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं या किसी से सुनी जाती है, जैसा कि भाई बोल रहा कोई ना कोई नवा पॉइंट मतलब कि नया उठ खड़ा होता है। ठीक है ना, असल में ना यहाँ पे मसला आ जाता है बुक्स रेलेवेंट स्टडी बुक्स का, जो मतलब एक जो प्योर आप कहते हैं ना कि इल्म बंदे को हासिल करना चाहिए, मतलब एक ज़ाहिर बात है स्कूल लेवल के ऊपर कॉलेज लेवल के ऊपर जब इंसान पढ़ता है तो उस वक्त ही जो चीजें वहां पे मुयसर है उसको ही उसने लेके चलना है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि मतलब एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो कोई हिस्ट्री रेलिवेंट चीजें हो, लेकिन ये कि वो जाहिर बात है जब आप इस तरह को मामलात को गड़बड़ किया हुआ तो कौन आपको इस साइड के ऊपर लेके जाएगा। ये तो आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो है ना वो आपके अंदर एक थोड़ा बहुत जज्बा होना चाहिए या एक शौक होना चाहिए कि मैं पीछे जो है ना वो हिस्ट्री के ऊपर भी वर्किंग करूं, देखूं, समझूं, पढ़ूं और आगे लोगों को जो है ना वो डिलीवर करूं। और बहुत सारे ऐसे हीरे जो है ना वो इधर कश्मीर के अंदर मौजूद होंगे, ऐसे पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे जो कि बहुत हद तक जो है ना वो रियलिटी को समझते हैं, जानते हैं। हम तो चलो खैर अभी हमें कोई थोड़ा बहुत इस तरह वीडियो देख के लग रहा है, लेकिन ये कि उनको जो है ना वो मतलब इस तरह अगर वो प्रमोट करते हैं मामला को तो लोगों के जो है ना वो, लेकिन अगर वो थोड़ा सा ऊपर के ऊपर आएंगे तो वो जो है ना जिस तरह कहते हैं ना कि तलब कर दिए जाएंगे कि आप कौन होते हैं, इसके पीछे इतनी बड़ी मेहनत हुई है इस चीज को हिडन रखने के लिए और आप आ गए इधर यहाँ पे लोगों को सब कुछ बताने। अच्छा यार वो बात ना नई सी हमें लगी है कि जो कैद आजम साहब वहाँ के भाई मुलाजिम थे हाँ भाई वहाँ के जो थे ना महाराजा हरी सिंह के, हाँ उनके साथ उनका भाई एक और संबंध था कि उनके साथ भाई वो जॉब करते थे या जैसे आप बोल रहे भाई, क्योंकि उस वक्त अंदर की गेम में भाई इन्होंने चलाई थी, कट्टे में लाते थे। हाँ कट्टे जानवर भाई जो भी है वो तो मुझे तो नहीं ना पता या आपको नहीं पता क्या जॉब करते थे क्या नहीं करते थे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इधर भाई मुद्दा कश्मीर का है। कश्मीर का मुद्दा है और मुद्दा काफी भाई घनौना से घनौना होता जा रहा है। जब से शुएब भाई उधर गया ना भाई एक नई से नई चीज हमें देखने को मिल रही है। आप यही माने कि उनका कश्मीर उनको दें और सुकून से रहें। भाई हमें भी भाई वो बुल ट्रेन चाहिए, एक अंडर मेट्रो स्टेशन चाहिए, हमें नहीं आप ये समझ ले अभी भी गुर्बत में जी रहे हैं, उधर हर चीज अवेलेबल है। भाई शौक होता है एक पड़ोस से ही सीखा जाता है कि भाई नेबर इतने अच्छे तरीके से उनके पास हर चीज है, और अब हमें वही मुद्दा अभी तक उठा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कोई चीज नहीं है। बस यार ये जो माइंड सेट बनाए हुए हैं इन्होंने ही बनाए हुए हैं क्या नहीं। अब देखो ना ये चीजें आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ खुद ही दम तोड़ रही हैं जिसकी आपको हकीकत में नजर भी आ रही है। अब देख लो पहले पाकिस्तान था, जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका था, पाकिस्तान को जो है ना वो काफी हद तक एक स्टेबिलिटी थी इस चीज की, क्योंकि उसकी वजह भी यही थी कि बाहर से डॉलर आ रहे थे, मामला जो है ना वो चल रहे थे, क्योंकि लोकल प्रोडक्शन या लोकल इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो खैर है ही नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि डॉलर अगर आपके पास ज्यादा क्यों होते हैं जब आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होती है, कोई ऐसे आप वर्किंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से डॉलर आ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली टोटली इस चीज के ऊपर जो अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं था।
اب کیا ہوا کہ اب وہ معاملات وہاں پہ رک گئے ہیں، وہ یا مطلب چلا گیا، اب امریکہ اس حد تک پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہا بلکہ زیرو پہ وہ آ گئے. تو آپ کے اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا وہ قصوروار یہ مطلب یہ گنجے ہیں، یا جو ابھی حکومت چل رہی ہے نون لیگ کی وہ ہے، پیپل پارٹی ہے، نیور. یہاں پہ اگر آپ کا جو ہے نا وہ عمران خان بھی ہوتا، کوئی بھی حکومت ہوتی، تو وہ اس وقت سروائیو نہیں کر سکتی تھی. اس کی وجہ تو یہی تھی کہ جو باہر سے اس سال تک جو ہے نا وہ ڈالرز آتے تھے وہ ختم ہو گئے. اب دوسری سائڈ کے اوپر آپ کشمیر کے اوپر آ جائیں تو یہ پچھلے اگر آپ دیکھیں نا کچھ عرصے کے تو بہت سارا پیسہ جو ہے نا وہ کشمیر کے نام پہ بھی پاکستان میں آتا تھا، لیکن وہ انفارچونیٹلی کیا ہوا جب سے آپ جو ہے نا وہ بلیک لسٹ میں گرے لسٹ میں گئے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ کلوز کرنی پڑی جو فنڈڈ تھی، جو مطلب ایک جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صحیح بات. وہ جب بند ہوئی تو وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ معاملات وہ بھی ٹھپ ہوئے، ادھر سے بھی ٹھپ ہوئے. آپ جو ہے نا وہ آپ ایسی پوزیشن پہ آ گئے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم کریں کیا کچھ. اور یہی چیز جو ہے نا وہ اب آپ کے لیے خطرناک ہو چکی ہے. تو بھائی ان چیزوں سے اب بھی ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایز اے وہ مطلب اوپر بیٹھے ہیں وہ تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کو تو کوئی نہ کوئی ضرور. اگر آپ وقتی ابھی جو ہے نا وہ فوراً فیصلہ کرتے ہیں تو میں بھی آپ 5-10 سال میں سروائیو کر جائیں. اگر آپ نہیں کرتے تو بھائی معاملات آپ کے ایسے ہی رہ رہے ہیں. اور دن بدن آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا انڈر گراؤنڈ میٹرو ہو وہاں پہ، یہاں پہ بھی ہیرے بنے، یہاں پہ بھی اتنا اچھا انفراسٹرکچر ایکسپریس ویز ہوں، مطلب آپ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ایک آؤٹ کلاس آپ کو جو ہے نا وہ ریلوے اسٹیشن ملے، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر آپ کا خواب ہی رہے گی. نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، اس وقت معاملہ جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہوگا. لیکن ٹھیک بھائی، کافی اچھی بھائی ہسٹری بھائی نے بتائی، بہت ساری انہوں نے نئی باتیں دیکھنا بھائی پتا چلا. اور شعیب بھائی جب اگر ویڈیو اگلی بنائیں گے تو وہ بھی ضرور لیں گے. تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.